سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں مالک اینو آں صاحب بخت جواں نو بہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک شریف کا یہ دوسرا عشرہ ہم پہ آپ پہ سایہ فگن ہے اور وہ بھی رخصت ہونے سے قریب ہے. اس مبارک مہینے کے 3 اشعرے ہیں، پہلا 10 دن، دوسرا 10 دن، تیسرا 10 دن، اور ان تینوں اشعرے میں الگ الگ انداز سے بندوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. پہلا اشعرہ مغفرت کا ہے، دوسرا اشعرہ رحمت کا ہے، تیسرا اشعرہ وہ نعمت کا ہے. پہلے اشعرے میں مغفرت ہوتی ہے ہماری آپ کی بندوں کی، گناہ گاروں کی، مجرم خطا کاروں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. دوسرا اشعرہ جب آتا ہے جو ابھی سایہ فگن ہے، اس میں اللہ کی عام رحمتیں بندوں پہ نازل ہوتی ہیں، اور تیسرا اشعرہ جب آتا ہے تو نعمت لمحہ لمحہ برستی رہتی ہے بندوں پر.
دنیا و آخرت سنوار دی جاتی ہے، دنیا میں بھی شادمانی ملتی ہے، آخرت کی بھی مسرت ملتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ وقار عطا کرتا ہے، آخرت میں سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، ماہ رمضان کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، رتبہ بلند ہو جاتا ہے، مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ عزت، وقار، بلندی، مسرت، شادمانی، شادابی، ہریالی، اللہ تعالی ہر طرح کی نعمتوں سے اپنے بندوں کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ دوسرا عشرہ سایہ فگن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، سچائیوں کے ساتھ پوری عقیدت، پوری محبت کے ساتھ روزہ رہتے ہیں۔ روزہ رہنا عام خیال، عوام بہت سی غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، روزے کا مطلب اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے اپنے کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ حالانکہ تعریف کے لحاظ سے تو صحیح ہے، اسی کا نام روزہ ہے، لیکن اصلی روزہ، کامل روزہ، مقبول ہونے والا روزہ، اللہ کا پسندیدہ روزہ، وہ روزہ اتنا ہی نہیں کہ کھانے پینے اور جمع سے اپنے کو وقت مقررہ تک روکے رکھو، بلکہ اللہ کو جو روزہ پسند ہے وہ روزہ ایسا پسند ہے کہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، متقی و پرہیزگار ہو جاؤ، شریعت کے اطاعت گزار ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، اعلیٰ کردار ہو جاؤ، پاکیزہ خصلت و عادات و اطوار کے پیکر ہو جاؤ، تمہارا ظاہر بھی روزہ دار ہو، تمہارا باطن بھی روزہ دار ہو۔ روزے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو کھانے پینے جمع سے روک لیا جائے، بلکہ اصلی روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو ہم پر فرض کیا، تعلیم دیا، تو اس کی وجہ بتائی ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم پر اتنا بڑا بوجھ آ گیا کہ مہینہ بھر ہم روزہ رہے، بھوکے رہے۔ اللہ نے تسلی کے لیے فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے والوں پہ جیسے فرض تھا ایسے ہی تم پہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ تم سے پہلے والوں پہ، یعنی جب مذہب اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جو بھی دین حق لے کر انبیاء آئے، جو بھی قانون خدا لے کر دنیا میں انبیاء و مرسلین آئے، تو ان کی امتوں پر، ان کی قوم پر، ان کے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، تم پر بھی فرض ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟
قرآن نے آگے بتایا لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا ہے کہ تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا پیاسا رہنا، تمہارا لاغری اختیار کرنا، تمہیں کمزور ہو جانا، تمہیں بد شکل بن جانا، یہ منظور الہی ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی شعار ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، شریعت کے اطاعت گزار ہو جاؤ، رب کی بارگاہ کے عبادت گزار بن جاؤ، مصطفیٰ کے جانثار بن جاؤ، دین خدا کے وفادار بن جاؤ، احکام خدا بندی کے تابع دار بن جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی تم عزت دار ہو جاؤ، آخرت میں بھی تم عزت دار بن جاؤ۔ اس لیے روزہ فرض ہوا ہے، لیکن اکثر مزاج عوامی سطح پہ جو ہے، بہت سارے کچھ لوگ تو روزہ ہی نہیں رہتے، روزہ رکھنا توہین سمجھتے ہیں، روزہ رہنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے نادان ملتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ارے کیا ہمارے پاس کھانے کو ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ہم کیوں روزہ رہیں، ہم کیوں بھوکے رہیں، ہم کیوں اپنا چولہا بجھائے رکھیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھوکا رہے۔ یعنی وہ یہ ذہن دیتے ہیں غریب مفلس نادار کو چاہیے کہ روزہ رہے، ہم تو سرمایہ دار ہیں، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ، امیر ہو کے غریب، چھوٹا ہو کے بڑا، ادنا ہو کے اعلیٰ، سرمایہ دار ہو کے نادار، کوئی بھی ہو، میرے رب کو جو پسند ہے بندے وہ نیکوکار پسند ہے، متقی و پرہیزگار پسند ہے، سرمایہ دار و غریب و نادار کا کوئی اس کا امتیاز نہیں ہے۔ اللہ کو تو پسند وہ بندہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی ذہنیت، ایسا مزاج اور ایسی باتیں نہ کیا کریں، روزے سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، اخلاص کے ساتھ روزہ رہیں۔ اور تو کچھ لوگ تو روزہ رہتے ہیں، نماز ایک وقت نہیں پڑھتے، ایسے روزے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ روزہ بھی رہو، نمازوں کی پابندی بھی کرو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، جماعت کی پابندی کرو۔ کچھ لوگ تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے۔ قرآن تو ہمیشہ پڑھنے کی کتاب ہے، ہمیشہ تلاوت کرنا چاہیے۔ لوگوں نے قرآن کو صرف اپنے گھر میں اپنے طاقچوں کی الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، گھر میں رکھے رہتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بڑا فیض مل رہا ہے۔ ارے رکھے رہو گے، تعظیم و توقیر کرو گے تو تمہیں تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اگر اس قرآن کو بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور ان پاکیزہ کلمات کو زبان سے پڑھ لو تو دل بھی تمہارا ستھرا ہو جائے گا، آنکھیں بھی نورانی ہو جائیں گی، دنیا میں شادمانی بھی مل جائے گی، اللہ برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، روزوں کو پابندی سے احترام کے ساتھ رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا جھوٹ فساد غیبت ادھر ادھر کی باتیں تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنا کام کرے آدمی، جتنا ہو سکتا ہے وہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، درود شریف کی کثرت کرے، کچھ نہیں تو سو جائے، سوتا رہے گا، جب بھی نیکی لکھی جائے گی، کم از کم برائیوں سے، جھگڑے لڑائی سے، آپس میں جھوٹ فساد سے تو بچتا رہے گا۔
کچھ ایسے بھی روزے دار ہوتے ہیں روزہ رکھ لیا تو دن بھر ٹمپریچر ہائی ہے، ہر ایک سے لڑے جا رہے ہیں، جھگڑا کیے جا رہے ہیں، گھر میں طوفان بپا کیے ہیں، کھانے پینے کا سامان پھینک رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ اس قدر شرارت اور غصے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہی چاہتے ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ہم روزہ دار ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ سکون، محبت، خلوص، پیار، خوش دلی کے ساتھ گھر میں بھی رہو، باہر بھی لوگوں سے ملو۔ کوئی اگر تم سے بدتمیزی کرے، کوئی جھگڑا کرنے کے موڈ میں ہو تو آپ مت جھگڑو، بس اس سے اتنا کہہ دو کہ بھائی معاف کرنا، ہم روزے سے ہیں، ہم اس وقت بات نہیں کریں گے۔ تو آپ اگر ایسا کہہ کے نکل جاؤ گے تو سکون بھی ملے گا، اللہ کو آپ کی ادا پسند بھی آئے گی، اور آپ کا روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا۔ روزہ پوری عقیدت محبت سے رہنا چاہیے، فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے بچنا چاہیے۔ تاش، لوڈو، کیرم وغیرہ کھیل کھیل کے لوگ روزے کا وقت گزارتے ہیں، ایسے کھیلوں سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے۔ کام کیجئے، تلاوت کیجئے، درود کی کثرت کیجئے، نماز وقتوں پہ ادا کیجئے۔ تھک جائیں تو تھوڑا آرام کر لیجئے، سو لیجئے۔ نماز تراویح کی بھی پوری پابندی سے ادائیگی ہونی چاہیے۔ عام مزاج یہ ہے کہ جہاں ختم قرآن کی تقریب ہو گئی، کہیں 3 دن میں، کہیں 5 دن میں، کہیں 7 دن میں، کہیں 11 دن میں، 15 دن میں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد بیت الرشید کے انتظامیہ اور مصلی حضرات بہت ہی دانشمندانہ کام کرتے ہیں کہ ایک اسلام کی اہم تاریخ پر ختم قرآن کی تقریب کرتے ہیں، وہ ہے 17ویں رمضان المبارک شریف کی شب۔ یہ 17 تاریخ رمضان کی بڑی اہم تاریخ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ، سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلا معرکہ باطل سے اگر کوئی ٹھانا گیا ہے تو وہ اہل اسلام نے، مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں نے، نبی کے غلاموں نے، صاحبان ایمان نے کفار و مشرکین سے ڈٹ کر میدان بدر میں یہ معرکہ انگیزا ہے، مورچہ سنبھالا ہے۔ اور میدان بدر میں یہ ابتداءً ایسی جنگ تھی کہ مسلمان تھوڑے سے تھے، ان کے پاس بڑی کمزوری تھی، حالات بھی اچھے نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، جنگ کرنے کے اسلحے جات بھی موجود نہ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، 313 افراد۔ اور ادھر دشمن جو مکے سے آئے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ دولت لٹاتے ہوئے، سرمایہ داری کا اظہار کرتے ہوئے، مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رؤسا مالدار، ایک سے ایک پیسے کا اظہار کرنے والے لوگ، ایک ایک رئیس، ایک ایک پیسے والا اونٹ اپنی طرف سے دیتا تھا، ذبح کرتے، وہ سب کے سب اچھے کھانے پکاتے، گوشت کھاتے، عیش و طرب کرتے، بڑا رنگین مزاج بنایا تھا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، نبی حق کے لیے گئے تھے، اسلام کی توحید کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے، اللہ کی توحید کا پرچار کے لیے، عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے، معبود حقیقی کا اعلان کرنے کے لیے بدر کے میدان میں اکٹھا ہوئے تھے۔ بات بڑی لمبی ہے، لمبی تاریخ ہے، صرف ایک
ہلکی سی سرخی اور ایک جھلک دکھا کے رخصت ہو جانا چاہوں گا۔ بہت ستایا تھا مکے والوں نے اہل اسلام کو، ان کی زمین چھینی، جائیداد چھینا، کاروبار چھینا، پیسے چھینے، آل و اولاد انہوں نے چھینے۔ مکے میں بہت ستایا تھا ہجرت سے پہلے۔ یکے بعد دیگرے لوگ مکہ چھوڑ چھوڑ کر مدینہ آنے لگے، اور اب مدینہ میرے پیغمبر بھی تشریف لے آئے، مکے سے ہجرت کیا۔ وہ پوری ایک بڑی داستان ہے جو ظلم و علم سے ڈوبی ہوئی داستان ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد پھر ان دشمنوں کی یلغار ہوئی، پلاننگ ہوئی، مدینے کو لوٹ لیا جائے، مسلمانوں کو لوٹا جائے۔ بات لمبی ہے، اللہ کے پیارے نبی بس نکل پڑے، حکم الہی ہو گیا، نبی آ گئے بدر کے میدان میں۔ نبی کے ساتھ 313 صحابہ ہے، اصحاب ہیں، اور اگر دشمن کثیر تعداد میں اکٹھا ہے، 1000 کی تعداد میں بڑے بڑے میدان میں مورچہ سنبھالنے والے نامور پہلوان اکٹھا ہیں، ان کے پاس اسلحہ جات، تمام طرح کے لڑنے کی آسائش، تمام فن اور تمام اس کے طریقے اور حربے سب ان کے پاس ہے، اور ادھر پریشانی ہے، لاچاری ہے، غربت ہے، ساز و سامان بھی اکٹھا قاعدے سے نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے مادی قوت کا سہارا نہیں لیا ہے، نبی نے حق کے لیے میدان میں قدم جمایا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے دستے دعا بلند کر دیا تھا، اور میرے نبی کو قلبی طور پر اتنا اطمینان و یقین تھا کہ 17 رمضان کو صبح سے مارکہ آرائی کی شروعات ہونے والی ہے۔ آج سے پہلے کی جو شب گزری ہے، اس شب میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی ہے، ان کی صف نبی استوار فرماتے ہیں، اور میرے پیغمبر میدان بدر میں گشت فرما رہے ہیں، اپنی عصا، اپنی چھڑی مبارک کو لیے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جگہ جگہ میدان میں نشان کھینچتے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، فلاں دشمن یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی غیب دانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر نے میدان بدر میں ایک ایک کے لیے جگہ بھی بتایا، وقت بھی بتایا، نام بھی بتا دیا، اور بتا کر رہتی دنیا کو یہ واضح کر دیا کہ تمہارا نبی بے شک عالم غیب ہے، وہ غیب دان نبی ہے، غیب کی باتیں جانتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی کی غیب دانی کے تعلق سے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت نے برملا اعلان فرما دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی نے میدان بدر میں فتح حاصل کیا، بڑے بڑے نامی دشمن مارے گئے، اسلام کا بول بالا ہوا، شہادت کا جام پینے والوں میں اصحاب مصطفیٰ رہے، ننھے ننھے بچوں نے بھی شہادت کا جام پیا۔ میدان بدر میں بہت بڑا یہ اسلام کا پہلا کام ہوا تھا، جہاں سے اسلام کا دبدبا، اسلام کا رعب، اسلام کا وقار، اسلام کی عزت، اسلام کی آبرو سب پوری دنیا میں جگمگانے لگی۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جبریل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر آئے جو مسلمانوں کی طرف سے کفار و مشرکین کا جواب دے رہے تھے۔ اس طرح سے معرکہ بدر بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں آیا، اللہ کے پیارے نبی کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی میدان بدر میں شہادت کا جام پینے والے ان تمام اصحاب رسول اللہ، غلامان مصطفیٰ، جانثاران مصطفیٰ کی شہادت کو قبول فرمائے، ہم سب کے سینوں میں ان کی محبت و عظمتوں کا چراغ روشن فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک شریف میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں 2 فرض ادا کیا جاتا ہے، ایک فرض تو روزہ رکھنے والا، دوسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے تو مہینہ مقرر نہیں ہے، اس کے لیے تو حکم ہے کہ مال پہ سال گزر جائے، اور کوئی بھی مومن مومنہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کوئی ایک یا ان میں سے کسی ایک کے لحاظ سے مقدار میں نقد رقم موجود ہو اور سال گزر گیا ہو اس پر، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بڑی اہم ہے، وہ بھی فرضیت میں سے، فرائض میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اسلام میں ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، تو نمازیں پڑھتے ہی ہیں، روزہ رکھتے ہی ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بہت چوں چرا کرتے ہیں، غفلتوں کا شکار ہیں۔ وہ سوچتے ہیں مجھے دینا نہیں چاہیے، دینا نہ پڑے، جیب سے پیسہ چلا جائے گا، لیکن ایسی سوچ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ سوچ بدلیے، زکوٰۃ پوری دیانت داری کے ساتھ ادا کیجئے۔ زکوٰۃ دینے میں اگر آپ نے واقعی پوری دیانت داری کا استعمال کر لیا، اچھائی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ زکوٰۃ کی آپ نے ادائیگی کیا، تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ سال آنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس دونا ترقی ہو جائے گی، بڑی برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی بہت سے لوگ الگ الگ طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے دروازے پر بھیڑ لگا کر، سینکڑوں لوگوں کی لائن لگا کر 10 روپیہ 20 روپیہ بانٹتے ہیں۔ ایسے طریقوں سے پرہیز کیجیے۔ زکوٰۃ تو دینے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے دیا جائے، دوسری مٹھی کو خبر نہ ہو، ایسی خاموشی سے دینا چاہیے، اور جس کو دیا جائے کم از کم اتنی رقم دیا جائے کہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر مزید باتیں جمعہ آئندہ میں ہوں گی۔ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اپنے قرابت داروں میں، ہمسایہ میں، پڑوسیوں میں، غریبوں مسکینوں میں بانٹیں، اور ادارہ اہل سنت میں الجامعۃ الحمیدیہ بھی آپ کا ایک محبوب ادارہ ہے۔ اس جامعہ میں بھی آپ اپنے زکوٰۃ صدقات کی رقمیں دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور دیجئے، بڑھ چڑھ کر دیجئے، رسید بنوائیے۔ اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ انشاءاللہ پھر مزید گفتگو آپ آئندہ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔